اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام البنیان کالمرصوص یشد بعضہ بعضا۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہم دو ساتھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و امارت شریعہ بہار اڑیسہ پھلواری شریف پٹنہ کی طرف سے آپ حضرات کے مسجد میں ہم لوگوں کی حاضری ہوئی۔ اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے ہمارے حضرت مولانا شہاب الدین صاحب امام و خطیب مدینہ مسجد کے طرف سے بہت تفصیلی بات یکساں سول کوڈ کے تعلق سے آ چکی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات کے تعلق سے اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس بنیاد پر کہ دو ہی دن ہمارے آپ کے سامنے وقت بچا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس موقع سے اپنے دین شریعت کو بچانے کے تعلق سے، اپنے قرآن کو بچانے کے تعلق سے اللہ ہم سب کو استعمال کر لے۔ یاد رکھو دوستو، بزرگوں، ہر وہ نیک عمل جو انسان کی طرف سے صدور ہوتا ہے تو وہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے انتخاب کیا، اللہ نے مجھے چنا، اس وجہ کر اللہ نے مجھ سے یہ عمل کروا لیا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ ورنہ دوستو بزرگوں، ہم جیسے، آپ جیسے، ہمارے نوجوان جیسے بھائی، آپ جیسے بھائی اس وقت اپنے دکانوں پر، اپنے ملازمتوں میں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، اپنے وقت کو لہو و لعب میں گزار رہے ہوں گے، ان کو وقت نہیں مل پایا ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر کے مغرب کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی کچھ دینی بات سن لیتا۔ اب ہماری آپ کی یہ ضرورت بنتی ہے، ہماری آپ کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان بھائیوں کے لیے جو بھائی مسجد تک نہیں آ پائے ہیں، ان بھائیوں کے لیے بھی ہم لوگ اپنے دل میں اللہ سے کہیں کہ اللہ میرا فلاں بھائی تیرے پاک گھر کے اندر تیرے دین کے نسبت سے نہیں آ سکا، ہو سکتا ہے کہ کسی کی وجہ سے وہ نہیں آیا ہے، لیکن ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بھائیوں کے لیے اپنے دعاؤں میں بھی یاد کر لیا کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کی اس دعا کے صدقے میں، آپ کی اس دعا کے بدولت ہمارے وہ بھائی جو اس وقت دین سے بچھڑے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ پاک انہیں بھی ہدایت دے دے، وہ مسجد کے اعمال سے جڑنے والا ہو جائے۔ دوستو بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اس قرآن کے اندر میں اپنے ایمان والے بندے کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے میرے بندے، میں نے تم کو بہترین کا لفظ آیا، کسی امت کو اوپر بہترین کا لفظ اطلاق نہیں ہوا ہے، لیکن امت محمدیہ تاجدار
تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کو اللہ نے اپنے کلام کے اندر فرما رہا ہے، اے میرے بندے، میں نے تم کو بہترین امت بنا کر کے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ سمجھو کہ آخری نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی میں بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے صحیح دل سے، اس نعمت کو پانے کے لیے، اس امت محمدیہ میں آنے کے لیے آپ مدینہ کے مسجد کے متولیان سے میں درخواست کر رہا ہوں، کیا آپ لوگوں نے کبھی اپنے مادر شکم کے اندر کبھی اللہ سے کوئی درخواست کی تھی کہ اللہ تو ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا فرماتا، اے اللہ تمہیں آخری نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی میں بنانا؟ شاید کہ ہم میں سے کوئی صاحب نے کوئی درخواست نہیں کی تھی، لیکن قربان جائیے الہ العالمین پر، اگر آپ سونے کے وقت جائیں تو اپنے پورے جسم میں 360 جوڑ کا صدقہ نکال کر سویا کریں۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے یہ 360 جوڑ کو اللہ نے اپنے حکمت سے، اپنے گریزاری سے، اپنے کرم فرمائی سے اللہ نے جو جسم میں جہاں لگنے والا ہوتا ہے اللہ نے وہی سیٹنگ کر کے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ قربان جائیے اپنے الہ العالمین پر۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ چاہتا تو مادر شکم کے اندر ہمیں ناک کے جگہ پر آنکھ بنا سکتا تھا اور آنکھ کے جگہ پر ناک بنا سکتا تھا، لیکن قربان جائے اللہ کے اوپر، اللہ نے اپنی کاریگری اتنا اچھا سیٹنگ کر کے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینہ رکھا، اور 9 مہینہ کے بعد جیسے بچے تولد ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے کے کان میں اللہ اکبر کی صدا لگاؤ، تو اس وقت بھی آپ اس حاکم الحاکمین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ایسے حالات میں۔ یاد رکھو، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، پھر یہ نادان بچہ، اللہ نے بہت قیمتی اثاثہ ہم کو آپ کو دیا ہے۔ آج ہم جوان ہیں، ان بیماروں سے جا کر کے جوانی کی قیمت پوچھے جو جوانی کے حالت میں بستر پر پڑا ہوا ہے، ان ننگڑے لوگوں سے جا کر کے آپ ان کی اہمیت کو پوچھے جن کے پاس اللہ نے 2 پیر دیا ہے لیکن ان کے پیر صحیح سالم نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم سب کو دوستوں بزرگوں اللہ کا شکر ہر اعتبار سے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ نے آپ کو بہترین امت بنا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو اور آخری نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ کے امتی میں ہو، لیکن تمہارے ساتھ کچھ شرائط میں نے لگا دی ہے۔ بہترین کا لفظ ایسا نہیں، اگر کسی دکاندار کے یہاں جائیے، کوئی پھل خریدیے تو پھل کہیے آپ کے ہم کو بہترین پھل دیجئے، تو بہترین پھل نکال کے دیتا ہے تو اس کی کچھ خاصیت ہوتی ہے، اس کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے۔ تو اسی حساب سے یہ امتی کو بہترین اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر یہ حکم آیا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کی دعوت دیتے رہو، آپ برائی سے ان کو بھائیوں کو روکتے رہو۔ یہ ہے اصل اس امت کے ساتھ لگا ہوا ہے دوستوں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص نظام ہے جو اس وقت ہمارے آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور ہمارے بڑوں کا سایہ اس وقت ہم تمام لوگوں کے اوپر ناچ رہا ہے، ہم تمام لوگوں کے اوپر بڑوں کا سایہ اس وقت چل رہا ہے۔ ورنہ ہندوستان جیسے حالات کے اندر ابھی جو حالات ہندوستان کے جو ہو رہے ہیں، جو ہوا ہے، ایسے حالات میں اگر ہمارے بڑوں کا سایہ اگر ہمارے اوپر نہیں ہوتا تو آج ہماری بھی زندگی ویسے ہی گاجر مولی کے طریقہ سے کٹتی جیسے آج اپنے بغل یوپی کے اندر دیکھ لیجئے۔ کیا یوپی میں مسلمانوں کی کمی ہے؟ نہیں، کمی نہیں ہے۔ مالداروں کی کمی ہے؟ کمی نہیں ہے، لیکن کمی ایک ہی چیز ہے کہ وہاں پر امیر کا انتخاب نہیں ہے، اور شریعت کے پابند کے حساب سے جو امیر کے ماتحت زندگی گزرنی چاہیے دوستوں بزرگوں، ایسے حالات میں ان لوگوں کا یہ کام نہیں چل رہا ہے۔
ایسے حالات میں ہم سب کو ایک امیر کے تابع، ایک بڑوں کے تابع، ہم لوگوں کو سنگٹھن کا جو بڑے لوگ آ جائیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو آواز لگاوے، تو ایسے حالات میں ہم سب کو مل جل کر کے ان کی آوازوں کو لبیک کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے؟ ایسے حالات میں آپ ہم لوگ سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بیوی بال بچوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قربان جائیے جو اس وقت آپ کے ہاں یکساں سول کوڈ کا قانون آیا ہے، شاید کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جن کو یہ قانون پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا، ان کو معلوم بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو پتہ دینی چاہیے ہم لوگوں کو۔ یکساں سول کوڈ کا قانون ایسا خطرناک قانون ہے، یاد رکھیے یہ قانون اتنا ہی خطرناک قانون ہے، اگر یہ قانون ہم لوگوں کے اس مسلم پرسنل لاء کے اندر شامل ہو گیا تو یاد رکھیے ایمان والا کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں یکساں سول کوڈ کا قانون لا کر کے ہم لوگوں کے شریعت سے، ہم لوگوں کے قرآن سے ڈائریکٹ ٹکرانے کی کوشش کروا رہا ہے، اور ہمارے یہاں شریعت ہمارا آخری نظام ہے اور اللہ کا قانون ہمارا آخری قانون ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ کر کے میں نے اقرار کر لیا اللہ سے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے تجھ سے ہوتا ہے، تیری ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب اقرار کر لیا اللہ کے سامنے اپنے غلامی کا، تو یاد رکھیے دوستو بزرگوں، اللہ کا لایا ہوا قانون، اللہ کا لایا ہوا شریعت، جو شریعت ہمارے آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو دوستو بزرگوں یاد رکھیے، اگر اس وقت آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کوئی قرآن کے مٹانے کی بات کرتا ہے، کوئی شریعت کو مٹانے کی بات کرتا ہے، دوستو بزرگوں کیا ہم لوگ کان پر کان دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اگر ہمارے سامنے قرآن کی مٹانے کی بات آئے گی، شریعت کے مٹانے کی بات آئے گی، تو دوستو بزرگوں ایسے حالات میں ہم سب اپنا سر کٹا سکتے ہیں، اپنے خاندان کو بچوا سکتے ہیں، اپنی بیوی کو بیوہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایسے حالات میں اپنے قرآن کی تبدیلی کو پسند نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے حبیب کے لائے ہوئے شریعت پر ہم لوگ اس پر کچھ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو بزرگوں ایسے حالات میں ہمارا امیر شریعت کی طرف سے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ یکساں سول کوڈ کا جو قانون بن رہا ہے، اس قانون کے اندر وقت نہیں ہے تو ورنہ اس کے بہت تفصیلات سے بتایا جاتا، لیکن مختصر میں آپ کو اس کے طرف گائیڈ لائن کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ یہ ہے کہ اگر یہ قانون یکساں سول کوڈ کا بل پارت ہو گیا، منظور ہو گئی، تو یاد رکھیے ہمارے شریعت کے اندر متعلقہ کا حکم کیا ہے؟ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، اور شریعت کی بات بھی ہے اور قرآن کی بات بھی ہے، وہ بیوی جس کو مطلقہ کر دیا گیا، جس کو طلاق دے دیا گیا، وہ عورت 3 مہینہ وہ عدت گزارے گی۔ ثلاثہ قروء کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے، 3 حیض گزارے گی، 3 مہینہ عدت میں رہنے کے بعد تو وہ عورت پاک صاف ہوگی، پھر وہ جہاں چاہے گی وہاں نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس وقت تو یکساں سول کوڈ کا بل ہمارے آپ کے سامنے آ رہا ہے، یکساں لفظ سنیے، یکساں سول یعنی برابر سرابر قانون ہمارے پردھان منتری جی بنانے جا رہے ہیں۔ ہمارے پردھان منتری جی ہمارے لیے یکساں قانون بنانے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس طریقہ سے مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا گیا، عورت کو بھی طلاق دینے کا اختیار دیا گیا۔ اب یہ بتائیے اس کو کہہ رہے ہیں یہ یکساں قانون، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جس طریقہ سے ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد کچھ ہی عرصہ میں وہ نکاح کرتا ہے، ایسے ہی ان کے لیے بھی ضروری ہوگا جو عورت مطلقہ ہو گئی ہے اس کے لیے ثلاثہ قروء 3 حیض گزارنا ضروری نہیں ہے، 3 مہینہ گزارنا ضروری نہیں ہے، وہ چاہے تو ہفتہ عشرہ میں بھی نکاح کر سکتی ہے۔
یہ ہے یکساں سول کوڈ کا قانون، اور یہ قانون ڈائریکٹ ہمارے شریعت سے، ہمارے قرآن سے ٹکرا رہا ہے کہ نہیں ٹکرا رہا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ جائیے، آپ لے پالک، جو شخص گود میں بچہ کو پالتا ہے، جو شخص گود میں بچے کو لیتا ہے، ہمارا شریعت کہتا ہے گود میں لیا ہوا بچہ کا اس کے والدین کے ترکہ میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کم و بیش سب لوگ جانتے ہیں اس مسئلے کو، لیکن اس وقت جو یکساں سول کوڈ کا بل لایا جا رہا ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے اگر کوئی لے پالک بچہ کو گود میں لیا اور ان کے والدین انتقال کر گئے تو ان کے ترکہ میں سے جتنا شیئر ان کے بچے کو ملے گا اتنا ہی حصہ ان بچوں کو بھی ملے گا۔ یہاں پر بھی آپ شریعت کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، قرآن کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چلے جائیے آپ، ایک بل اور لانے جا رہا ہے، اگر کوئی مرد کے موجودگی میں اگر اس کی بیوی مر گئی، کسی مرد کے موجودگی میں اس کی بیوی مر گئی، اب ان کے ذمہ بنتا ہے ان کی اپنی ساس سسر یعنی بیوی کے والدین کی نان نفقہ، ان کا خرچہ اٹھانا ان شوہر پر واجب قرار دیا ہے۔ یہ ہے ان کا بل۔ یہ جائے کہ وہ مرد جو اپنے موجودگی میں اپنی بیوی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، ان کے والدین خود حیات سے ہوتے ہیں لیکن ان والدین کا وہ نان نفقہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو چہ جائے کہ وہ اپنی ساس سسر کا نان نفقہ کیسے ادا کرے گا؟ تو ایسے حالات میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہمارے لا کمیشن نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے سیکریٹری صاحب کو انہوں نے رائے مطلب کیا کہ آپ اپنے پورے انڈیا سے مسلمانوں کی رائے مجھے بھیجیے، اگر یہ رائے اگر بھیجتے ہیں تو ہم کو کل ڈرافٹ بنانے کے وقت میں پارلیمنٹ کے اندر جو میرا ڈرافٹ آپ کا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جائے گا مسلمانوں کے تعلق سے، اس میں ہم یہ ڈرافٹ میں مینشن کریں گے آپ کی انڈیا کے اتنے کروڑ مسلمان آپ کے اس قانون کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ایسے حالات میں ہم سب کو مل جل کر کے اس وقت جو ہمارے آپ کے سامنے لا کمیشن کی طرف سے جو رائے مانگی جا رہی ہے، ہم تمام لوگوں کو مل کر کے اس رائے کو بھیجنی چاہیے کہ نہیں بھیجنی چاہیے؟ ضرور۔ دوستو بزرگوں، یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے بلکہ آپ تاریخ کو الٹا کر کے دیکھیے، ہمارے آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ کو الٹائیے اور دیکھیے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا، تب کم و بیش 1 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان 1,24,000 صحابہ کرام کے درمیان حجۃ الوداع کے موقع سے جب آخری حج آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، اپنے تمام صحابہ کرام کے درمیان کیا ارشاد فرمایا تھا؟ چند باتوں میں سے ایک بات یہی فرمایا تھا، میرے صحابہ یاد رکھو، ہو سکتا کہ اس کے بعد پھر تمہاری ہماری ملاقات نہ ہو پائے گی، لیکن اس مجلس کے اندر اس عرفات کو میدان کو گواہ بنا کر کے اللہ کے نبی نے اپنے تمام صحابہ کرام سے کیا کہا تھا؟ یاد رکھو، اس مجلس میں جو بھی باتیں ہوگی، جو ہم میں حاضر ہے، جو غائب ہے، ان تک ہماری ذمہ داری بنتے ہیں کہ اس بات کو پہنچایا جائے، ورنہ کل قیامت کے دن یاد رکھے دامن پکڑا جائے گا اور آپ سے اللہ پوچھیں گے کہ تمہارے سامنے نبی کی شریعت پر پامال ہو رہی تھی، قرآن مٹانے کی سازش چل رہی تھی، شریعت پر دھاوا بولا جا رہا تھا، تم لوگ کیا کر رہے تھے ایسے حالات میں؟ تو دوست بزرگوں، اس وقت آپ اللہ کو سوال نہیں دے پائیں گے۔ تو ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہم سب کو مل جل کر کے شانہ بشانہ کندھا سے کندھا ملا کر کے 2 دن کا ٹائم بچا ہوا ہے، اس 2 دن کے ٹائم میں اپنے شریعت کو بچانے کی فکر کریں، اپنے قرآن کو بچانے کی فکر کریں۔ اس کے لیے طریقہ کار ہمارے بڑوں نے بتا دیا ہے، جس طریقہ سے ہمارے محترم مولانا شہاب الدین صاحب نے آپ کو بتایا، آپ کو کوئی پریشانی کوئی دقت کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اپنے محلے میں بیٹھ کر کے اپنے نوجوانوں سے ذرا سا اس بات کا شیئر کریں، جو ایپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس ایپ کو تمام لوگوں کے موبائل پر ڈال کر کے اس کے ذریعے سے آپ میل کروا سکتے ہیں۔
دوستو بزرگوں، ایسے حالات میں جب اس وقت قرآن پر مٹانے کی سازشیں چل رہی، حدیث کو مٹانے کی سازشیں چل رہی، اور حدیث کے علاوہ ہمارے دین پر گاہے بگاہے یہ نقطہ ڈال کر کے اس طرح سے مٹانے کی سازشیں چل رہی ہے۔ دوستو بزرگوں، یاد رکھو، اگر آج ہم اپنے دین پر نہیں پھرے، ہم اپنے دین کو نہیں پکڑے، ہم اپنے دین کو اپنے گھروں کے اندر نہیں جاری کیا، یاد رکھے ایسے مسلمان کو اللہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے دین کا حفاظت میں خود کر لوں گا، میں اپنے مسجد کی حفاظت میں خود کر لوں گا، میں اپنے قرآن کی حفاظت میں خود کر لوں گا۔ اگر ہم آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ سے مانگیے، اللہ سے کہیے، اے اللہ جو تو نے مجھے زندگی عنایت کی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، اے اللہ تو مجھے اس لائن کے ذریعے سے استعمال کر لے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، بہت پرسوز، اب بہت ہی دردناک واقعہ اس وقت ہمارے امارت شریعہ بہار اڑیسہ پھلواری شریف پٹنہ کی طرف سے نائب ناظم حضرت مولانا سہیل احمد صاحب نائب ناظم امارت شریعہ، بہت سارے ادارے کے وہ ذمہ دار تھے۔ ابھی اسی UCC کے تعلق سے وہ اڑیسہ کٹک کا سفر کیا تھا، پرسوں کی بات ہے۔ UCC کے تعلق سے ظہر کی نماز میں ان کی بات ہونی تھی، اللہ والے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک سجدہ کر چکے، دوسرے سجدے میں گئے، اللہ اس کو وہیں سے بلا لیا، اللہ اس کو وہیں سے بلا لیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو اتنا مہلت بھی نہیں مل پایا کہ اپنے لوگوں سے کچھ بات کر لیا جائے، اپنے لوگوں سے کچھ کہہ دیا جائے۔ اسی وقت میں مٹیا برج کے اندر عصر کی نماز پڑھ کے میں اپنی باتوں کو بیان کر کے نکل رہا تھا، میں جیسے ہی واٹس ایپ کھولتا ہوں اس میں دیکھتا ہوں کہ حضرت مولانا سہیل احمد صاحب نائب ناظم امارت شریعہ آج دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ والے دین کی نسبت سے، تحفظ شریعت کے نسبت سے، دین کو بچانے کے نسبت سے اور قرآن کو بچانے کی نسبت سے اسی UCC کے تعلق سے وہ اڑیسہ کا سفر کیے تھے۔ پرسوں معلوم ہوا کہ وہ آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو دوست بزرگوں، یہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل کے وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل ہم کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ ایسے حالات میں ہم سب کو مل جل کر کے دوست بزرگوں اپنے بڑوں کی جو حکم آتا ہے اس بڑوں کے حکم پر ہم سب کو مل کر کام کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، خاص کر نوجوانوں سے گزارش کروں گا، کل میری بات چیت حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم و دیگر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور دیگر صاحبان سے میری بات چیت کل جوم پر ایک تقریباً 1.5 گھنٹہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں یہ لاہ عمل بنایا گیا، اب وقت نہیں ہے زیادہ کہ ہم لوگ زیادہ پرچار کریں، بس وقت اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ اپنے اپنے محلے کے اندر، اپنے اپنے گاؤں کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے نوجوانوں کی، جو وہ نوجوان موبائل چلانے کا ماہر ہو، اور ایسے نوجوان کو اپنے محلے میں لگایا جائے جو گھر گھر جا کر کے گھر والوں سے موبائل لے کر کے اس ایپ کو ڈال کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا کا ایپ کو ڈال کر کے اپنے سے وہ میل بھیجنے کی کوشش کرے۔ تو دوست بزرگوں، میں آپ حضرات سے بھی یہی درخواست کر رہا ہوں، یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اب وقت قریب ہے، 2 دن کا ہمارے پاس وقت بچا ہوا ہے، ایسے حالات میں ہم سب کو مل جل کر کے اس امارت شریعہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے جو ہمارے پاس ایپ آیا ہوا ہے، اس ایپ کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو احتجاج درج کراویں لا کمیشن آف انڈیا کے پاس، اور یہ کہیں آپ کا لاکھ قانون بن جائے، آپ کا لاکھ قانون بنے اس کا مجھے غم نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے قانون بنانے والے آتے ہیں، قانون بنانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا قانون اللہ نے ایک مرتبہ بنوا دیا ہے، اس کے بعد یہ قانون کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا شریعت ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اب اس شریعت کے اندر ذرہ برابر بھی ترمیم کرنے کی گنجائش ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ایسے حالات میں آپ لاکھ قانون بناتے رہو، لیکن میں آپ کے قانون کو ماننے والا نہیں ہوں۔ تو دوست بزرگوں، اس طرح کا کرنے سے یا بولنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کو پریکٹیکل زندگی میں لانے سے مسئلے کا حل ہے۔
لا کمیشن کی طرف سے حضرت امیر شریعت کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے جنرل سیکریٹری کو خط آیا تھا، سرکولیشن آیا تھا کہ آپ کو اگر یہ یکساں سول کوڈ اگر منظور نہیں ہے تو اس کے تعلق سے آپ زیادہ سے زیادہ میل کروائیے۔ آج پورے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم سب کو مل جل کر کے ہم کو آپ کو سب کو کمیٹی کی تشکیل دے کر کے نوجوانوں کو بلا کر کے ان سے مشورہ کر کے دوستوں بزرگوں اپنے گاؤں محلے کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کوئی گھر ہمارا خالی نہ رہے، جس گھر سے یہ شریعت کو بچانے کے تعلق سے، قرآن کو بچانے کے تعلق سے ہمارے یہاں سے موبائل کے ذریعے سے لا کمیشن آف انڈیا کے پاس میل نہ گیا تو کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ سارے نوجوان اس معاملے میں جڑ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ سے بھی پوچھے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، میں آپ کو مسجد کو گواہ بنا کر کے اس مسجد کے سب کے نیچے آپ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ حضرات کو گواہ بنا کر کے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کل مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن، اے میرے بندے تمہارے پاس میری شریعت مٹ رہی تھی، میرا قرآن پر پابندی لگ رہا تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ میں آپ تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کے اس مسجد کو گواہ بنا کر کے میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تیرا دین مٹنے کے تعلق سے، تیری شریعت کے مٹنے کے تعلق سے جو پیغام ہمارے بڑوں کی طرف سے مجھ کو ملا تھا وہ پیغام کو میں نے ادا کر دیا، ان تمام لوگوں کے سامنے وہ پیغام کو میں نے بھجوا دیا۔ اس لیے دوستو بزرگوں تھوڑی سی فکر کر لیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی اس فکر سے بہت بڑا مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیے، اس وقت اگر تھوڑی سی غفلت کریں گے، تھوڑی سی لاپرواہی کریں گے، کل آنے والی جو نسل ہماری آپ کی ہے وہ خون کا آنسو روئے گا، اس کا خون کوئی پوچھنے والا اس سرزمین پر نہیں ملے گا۔ تو حالات کے آنے سے پہلے ہم خوش نصیب ہیں کہ حالات کے آنے سے پہلے ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہے۔ حالات کے آنے سے پہلے اس حالات کا علم ہم کو آپ کو بتا دیتے ہیں اور ہمارے بڑوں کا سایہ ہے جو متنبع کر دیتے ہیں کہ کل یہ حالات آنے والا ہے، ایسے حالات سے تم لوگوں کو مقابلہ کرنا ہوگا اور ایسے حالات سے بچنا ہوگا۔ اس بچانے کے تعلق سے بھی تدابیر ہمارے بڑے فرماتے ہیں اور ہمارے لیے اس کے راستہ ہی بتا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو بزرگوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اور میں اپنے مربی و محسن حضرت مولانا شہاب الدین صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں، کل جمعہ کا دن ہے، ایک جمعہ ہم کو آپ کو ملے گا، اس جمعہ کے تعلق سے نوجوانوں کو ایسا متحرک کر دیجئے، نوجوانوں کو ایسا متحرک کر دیجئے کہ آپ کے اس محلے کے اندر کوئی گھر ایسا خالی نہ رہے جس گھر میں جا کر کے موبائل کی صدا لگا کر کے اس موبائل کے ذریعے سے آپ کے تعلق سے، دین کو بچانے کے تعلق سے، شریعت کو بچانے کے تعلق سے آپ کے موبائل کے ذریعے سے لا کمیشن آف انڈیا کے پاس میل چلا جائے تو کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ مل جل کر کے۔